بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ہم مولوی نذیر احمد کے ناول میرۃ العروس سے یہ جو کہانی لی گئی ہے اکبری کی حماقتیں، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ مولوی نذیر احمد کو اردو کے سب سے پہلے ناول نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اپنی بچیوں کے لیے اور عام طور پر مسلمان بچیوں کی اصلاح کے لیے اپنے ناول لکھے، چونکہ وہ اردو کے پہلے ناول ہیں اور ان کا اردو کا جو پہلا ناول ہے اس کا نام ہے میرۃ العروس، اور میرۃ العروس کے باب نمبر 7 سے یہ کہانی لی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ اینڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو بریکٹ میں دیا گیا ہے، یہ ہے اردو کا پہلا ناول۔ کیا نام ہے اس کا؟ میرۃ العروس۔ میرۃ العروس کے باب نمبر 7 سے یہ چیپٹر لیا گیا ہے، اکبری کی حماقتیں، جس میں مصنف نے اس کردار میں یعنی اکبری میں دنیا بھر کی خامیاں اور خرابیاں جمع کر دی ہیں۔ یہ در حقیقت مولوی نذیر احمد کا ناپسندیدہ کردار ہے۔ اس سے مولوی نذیر احمد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچیاں اکبری جیسی کردار کو نہ اپنائیں۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو ناول لکھے وہ اپنی بچیوں کے لیے اور مسلمان بچیوں کی اصلاح کے لیے لکھے۔ مولوی نذیر احمد سے پہلے اردو میں ناول کی صنف جو ہے وہ نہیں تھی، تو ان کا مقصد تھا کہ مسلمان بچیاں جو ہیں وہ اچھے کردار کو اپنائیں، کوئی خامیاں اور خرابیاں ان کی ذات میں نہ ہوں۔ اس کہانی میں سیکنڈ ایئر ہم نے دیکھا اکبری جو کہ مزاج دار بہو کے نام سے معروف تھی، اس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی، اور محمد عاقل نے اپنی بیگم اکبری کو کہہ رکھا تھا کہ شہر میں ایک اجنبی عورت آئی ہوئی ہے، لہٰذا وہ بغیر جان پہچان کی کسی عورت کو گھر میں نہ گھسنے دے، کیونکہ اکبری کی عادت تھی جلد بے تکلف ہونے کی۔ لیکن اکبری اپنے شوہر کی باتوں پر کوئی جو ہے وہ نظر ثانی نہیں کرتی، اور جیسے ہی وہ سنتی ہے کہ کوئی عورت گلی میں آئی ہوئی ہے تو وہ اس کو اپنے گھر بلا لیتی ہے، اس سے دوستانہ قائم کر لیتی ہے۔ وہ وہی کٹنی ہوتی ہے جس سے اس کے شوہر نے اسے باخبر کر رکھا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ عورت اس کا راز جاننا شروع کر دیتی ہے، اور راز جاننے کے دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اس کے ہاں شادی کے بعد اولاد نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے یہ پریشان ہے، اور دوسرا اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے بھی وہ پریشان ہے۔ تو اسی دوستانہ رویے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ ادھر ادھر کی اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کہ یعنی دونوں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، چونکہ وہ تو اس کا راز مزید اگلوا رہی ہے کہ آیا کس طرح اس کے ہتھے یہ عورت چڑھے گی اور وہ اس کو لوٹنے میں کامیاب ہوگی۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں، یعنی جو اس نے بٹوا نکالا اس میں اس نے جو تہہ کیے ہوئے کاغذوں میں اس نے لونگیں رکھی ہوئی تھی۔ ان لونگوں میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دی اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ باتوں کا فریب دیتی ہے اس کو، کہتی کہ جو انسان ملتا ہے وہ کسی نہ کسی تعلق واسطے سے ملتا ہے، اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو فائدہ دے، ایک دوسرے کے کام آئے، دکھ درد پریشانی میں کام آئے۔ تو وہ اسے یہ یقین دلا دیتی ہے کہ میں تمہارے دکھ کو سمجھ رہی ہوں اور میں تمہارے دکھ کا علاج بھی کروں گی، اور علاج کرنے کے لیے ہی وہ اس کو 2 لونگیں دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ ایک کو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، یعنی اپنے سر کے بالوں میں باندھ لو، دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، یعنی تمہارے میاں کی پگڑی میں تم اس کو رکھتی، لیکن تمہارے میاں شاید شک کریں، شبہ کریں، خیر تکیے میں سی دو، یعنی اسے کہتی کہ اس کو سوئی اور دھاگے کے ساتھ اس کے تکیے میں اس لونگ کو سلائی کر دو، اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، یعنی تمہارا شوہر تم پر فریفتہ ہو جائے گا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر 1 کلاوہ مجھ کو ناپ دو۔ کلاوہ کچا سوت، یعنی اسے کہتی کہ جتنی تمہاری ہائٹ ہے اتنا جو ہے وہ کچا سوت کا جو دھاگا ہے وہ مجھے ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی، میں تم کو ایک یعنی اس پر دم کروا کر لا دوں گی۔ مزید میں جب
حج کو گئی تھی میں، یعنی کٹنی اسے کہانی سناتی ہے اکبری کو کہ جب میں حج پر گئی بذریعہ جہاز تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم سوار تھی۔ بھوپال ہندوستان کی ریاست، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ یعنی بھوپال کی بیگم بلقیس جہانی بیگم بھی اسی جہاز میں سوار تھی جس جہاز میں کٹنی جا رہی تھی، چونکہ وہ حجن کا روپ دھار کر آئی تھی نا۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، کن کو؟ بلقیس جہانی بیگم کو۔ دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سبھی کچھ تھا، یعنی کہتی اس کے پاس بے انتہا دولت تھی، اس کے پاس کنیزیں بھی تھیں، پردے دار اس کے پاس زنانہ سواری بھی تھی، ہر طرح کی اس کے پاس جو ہے سہولت تھی۔ ایک تو اولاد کی طرف سے وہ رنجیدہ رہا کرتی تھی، پریشان رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ کس کے؟ یعنی اب وہ کہانی سے سنا رہی ہے بلقیس جہانی بیگم کی۔ دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا، یعنی بلقیس جہانی بیگم کے جو شوہر تھے نواب صاحب، وہ بالکل بھی توجہ اور محبت نہیں کرتے تھے ان سے، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، یعنی میاں بیوی کے درمیان اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک سیڑھی کا کام کرتی ہے۔ ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب چندے ماہتاب، کہتی کہ ورنہ شکل و صورت میں وہ سورج چاند جیسی خوبصورت روشن چہرہ تھا، اور حسن بھی تھا اس کے پاس، دولت بھی تھی، لیکن کیا مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے نہ چیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا، یعنی ان کے پاس اتنی دولت، خوبصورتی اور حسن ہونے کے باوجود مزاج کی اتنی سادہ تھیں کہ معمولی لوگوں کو اپنے قریب بٹھاتی، حال احوال پوچھتی۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا، اعتقاد بھروسہ تھا، یعنی وہ درویشوں کو، فقیروں کو پسند کرتی تھی، پر بھروسہ کرتی تھی، یقین رکھتی تھی۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی کامل وارد ہے، 3 کوس یعنی 6 میل پر، ایک کوس جو ہوتا ہے وہ 2 میل کا ہوتا ہے، 3 کوس پر یعنی 6 میل پر کوئی کامل وارد ہے، یعنی کوئی بزرگ جو ہے وہ وہاں ٹھہرا ہے۔ اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئی، یعنی پہلے اس نے بتا دیا کہ ان کو بیگم کو فقیروں پر اعتقاد تھا، تو وہ انہوں نے کیا کیا، اندھیری رات میں پیدل جو ہے وہ اس بزرگ کے پاس گئی اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہی، یعنی عاجزی کا عالم۔ فقیروں کے نام کی قربان جائیے۔ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مائی رات کو حکم ملے گا، یعنی جو اس مقصد کے لیے تم آئی ہو وہ مقصد کا، اس مسئلے کا جو بھی حل ہے وہ تمہیں رات کو خواب میں مل جائے گا۔ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی، جس نے بیگم نے خواب میں دیکھا کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا، جو کہ حج جو ہے وہ سمندری سفر سے ہوتا تھا، مراد کا موتی سمندر سے نکال لا، یعنی تمہارے دل کی مراد پوری ہوگی، اور دل کی مراد پوری ہونے کے لیے تمہیں سمندری سفر کے ذریعے جہاز کو جانا ہوگا، یعنی یہ بشارت اسے خواب میں ملی۔ صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگی۔ 500 مسکین بیگم نے اپنا کرایہ دے جہاز پر سوار کرائی، اکیلی نہیں گئی، 500 مسکین کو بھی ساتھ لے گئی۔ ان میں سے ایک میں بھی تھی، یعنی کٹنی کہتی ہے کہ کس طرح میں اس جہاز میں گئی، پوری کہانی دیکھے اس نے کیسے گھڑی کہ وہ بھوپال کی جو بیگم کیسے اس کو خواب میں بزرگ نے کہا کہ وہ حج کے لیے جائے، پھر وہ اتنی جو تھی وہ غریبوں کا خیال رکھتی تھیں کہ وہ مسکینوں کو ساتھ لے گئی، تو ان میں سے کٹنی بھی ساتھ تھی۔ ہر وقت کا پاس رہنا۔ بیگم صاحبہ الہی دونوں جہان میں سرخرو ان کو کرے، ان دعا دیتی ہے، مجھ پر مہربانی کرنے لگی، اور سہیلی کہا کرتی تھی، یعنی جیسے یہ کٹنی اس کی اکبری کی سہیلی بن گئی، ایسے ہی وہ اس کو بتاتی ہے کہ میرے اندر تو اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اس جہانی بیگم نے بھی مجھے اپنی سہیلی بنا لیا۔ 10 دن تک برابر جہاز پانی میں چلا۔ کتنے دن تک؟ 10 دن تک برابر۔ 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ ناخدا نے کہا، یعنی ملاح نے کہا، کوہ حبشہ یہی ہے، یعنی سمندر کے درمیان پہاڑ، ایک بڑا کامل فقیر اس پر
رہتا تھا، جو گیا بامراد آیا، یعنی اپنے مراد کو پہنچا، اپنے مطلب کو پہنچا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے ناخدا اس ملاح سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ، یعنی پہاڑ کون سا؟ کوہ ابشا۔ ناخدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں، یعنی جہاز کو سمندر میں ہی روک دیتے ہیں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر کوہ حبشہ پر لے چلیں تاکہ اس فقیر سے شرف ملاقات ہو۔ بیگم نے کہا خیر یہی صحیح۔ 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئیں، یعنی اس کامل فقیر سے ملنے۔ کتنی عورتیں گئیں؟ 5 عورتیں، ایک میں 4 اور، یعنی چونکہ اس نے بتا دیا کہ وہ تو مجھے سہیلی کہا کرتی تھی اور تو لہٰذا سہیلی کو ساتھ لے جانا ضروری تھا۔ پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی۔ چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے۔ ہو کا عالم تھا، ہو کا عالم مکمل خاموشی تھی، نہ آدمی نہ آدم زاد، نہ کوئی آدمی نظر آتا تھا، نہ کوئی اولاد آدم کی۔ تن تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے، یعنی چونکہ بہت کامل تھے تو اسی طرح کا حلیہ بیان کیا ہوا ہے کہ مکمل خاموشی، کوئی آدمی نہیں وہاں، نورانی شکل جیسے فرشتہ۔ ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا۔ مجھ سے کہا چلی جا، آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا، یعنی سے کہتی کہ آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بہت بگڑے ہوئے ہیں، لوگ بہت پریشان حال ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کے کام آؤ۔ بیٹی ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں۔ یہ دیکھیں ان 2 لونگوں پر اس کا اعتقاد یقین قائم کرنے کے لیے اس نے کتنی لمبی کہانی سنائی کہ ہم کہاں کہاں گئے، کیسے پہاڑ پر اس بزرگ کامل سے ملے، کیسے اس نے لونگیں دیں 12 لونگیں، اور کیسے دعا دی، اور ان میں سے 2 لونگیں جو ہے وہ اس کو دے رہی ہے۔ ان 2 لونگوں کے بارے میں جس نے اسے کہا کہ ایک اپنی سر کے بالوں میں باندھ لے اور دوسرا اپنے شوہر کے تکیے میں سی دے۔ ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے یا یہ نوبت ہوئی، ایسی حالت ہوئی، یعنی پہلے اس سے التفات اور محبت سے پیش نہیں آتے تھے، اور اب یہ حالت ہو گئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے، یعنی ابھی بیگم پہنچی نہیں تھی بمبئی، یعنی ساحلی شہر ہندوستان کا، وہاں پہنچی نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی لینے پہنچ گئی، یعنی اتنی بےتابی سے اپنی بیگم کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی، یعنی بیگم چونکہ حج بھی کر آئی تھیں، پھر وہ ان کو ساتھ میں اس کامل فقیر کی دعائیں بھی تھیں، اور ان دعاؤں نے اتنا اثر اور رنگ دکھایا کہ شوہر نے معافی مانگی۔ 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری۔ فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے، یعنی کہتی کہ میں 6 برس حج سے واپسی پر وہاں ٹھہری اور ان 6 برسوں میں میرے ہوتے ہوئے 4 بیٹے بیگم کے ہو چکے تھے، جو کہ اولاد نہ ہونے سے رنجیدہ رہا کرتی تھی۔ پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا۔ 6 سال بعد بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، جو کہتی نا کہ مجھے انہوں نے پڑھ کر دم کیا، لونگیں دی اور کہا کہ آگرے اور دلی میں لوگوں کا کام بنا، مجھ کو وہاں جانا ضروری ہے۔ یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا، یعنی جہانی بیگم جو ہے انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ ان کو وہاں سے رخصت کیا۔ 2 لونگیں اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایتیں دلچسپ، یعنی یہ کہانی اس نے اسے دلچسپ کہانی سنا دی، حکایت کہانی سنا دی۔ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہوگی، معترف ہوگی اس کی کہ کتنی اچھی یہ عورت ہے، کس طرح میرے کام آ رہی ہے اور کتنی جو ہے وہ پہنچی ہوئی بزرگ ہے۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی۔ مزاج دار بہو نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور جو 2 لونگیں اس کو دے کر گئی تھی ان میں سے ایک لونگ بسم اللہ پڑھ کر اس نے اپنی چوٹی میں باندھی، اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف اس نے بدلے ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا تو بیوی کو دیکھا صاف ستھری پلنگ کی چادر
بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ کبھی تو یہ اتنی پھوکھڑ ہے، بد سلیقہ ہے کہ اس کو بار بار کہنا پڑتا کہ وہ پلنگ کی چادر تبدیل کر دے، اور آج وہ اتنی نہائی دھوئی خوشبو لگائے اور اس کے جو ہے وہ تیاری میں ہے، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور محبت کے ساتھ اس سے اس کا شوہر باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ مزاج دار نے کہا، دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یعنی آج ہم نے ایک چیز خریدی ہے۔ کیونکہ اس کا شوہر اس سے بات کرتا ہے، وہ بھی جو ہے اس سے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے، یہ کہہ کر ازار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا، کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا، تم آنکو کتنے کا ہے؟ آنکو یعنی تم اندازہ لگاؤ، تم جانچو کتنے کا ہو سکتا ہے۔ وہ ازار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا کلا بتو کی لچھے دار ہڑیں۔ محمد عاقل نے کہا، 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں۔ کلا بتو کی یعنی سونے چاندی کی جو تھی، وہ اس میں ڈوریاں، ہڑیں یعنی اس میں جو گرہیں لگائی گئی تھیں، ڈوریاں جو کہ پراندوں اور ازار بندوں میں لگائی جاتی ہیں، وہ سونے چاندی کی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ 2 روپے سے اس کی قیمت کم تو نہیں ہو سکتی۔ مزاج دار نے کہا، 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل، سچ کہو۔ مزاج دار، تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ اب چونکہ محمد عاقل عقل مند تھے، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ہی دیکھا کہ اتنا خوبصورت ازار بند 4 آنے کو ملا، فوراً یقین کر لیا بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار، ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے، بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے جو اس عورت سے خریدا تھا سرما، ناد علی اور فیروزے کی انگوٹھی جو کہ اس کو تحفے میں دی تھی، وہ بھی مزاج دار نے دکھائی۔ یعنی جیسے اس نے وہ خوش ہو کر چیزیں دکھاتی گئی، وہ سنتا گیا، اور محمد عاقل کی جو عقل ہے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑتی چلی گئی۔ مصنف کہہ رہے، طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، یعنی لالچ۔ جنگلی جانور، مینا، طوطا، لال خوش آواز پرندہ ہوتا ہے، بلبل بھی خوش آواز خوش گلو پرندہ، آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، یعنی لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر کے گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا، ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو۔ یعنی وہ اس کا ماتھا ذرا وہ احتیاط کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، یعنی بعد میں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام خراب ہو، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو، یعنی کوئی مکار یا فریبی عورت نہ ہو۔ مزاج دار نے کہا، خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لالچ ہے وہ کیا ہے؟ بری بلا، ہم سب جانتے ہیں۔ لالچ ایسی نامراد چیز ہے کہ اچھے خاصے انسان کو بیوقوف بنا دیتی ہے۔ آدمی لاکھ عقل مند ہو، بصیرت رکھتا ہو، لیکن لالچ کی زد میں آ کر وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے۔ وہ جو انسان دوسروں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، پھر وہ خود سمجھ بوجھ سے عاری ہو جاتا ہے۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیجئے، ان میں سے بعض انسان کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ آپ کتنے ہی بے ضرر ہوں، یہ پرندے جو ہوتے ہیں یہ انسان کو قریب آنے کا موقع نہیں دیتے۔ ادھر آپ قریب ہوئے، ادھر یہ غائب ہو گئے۔ لیکن لالچ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ ایسے جو پرندے ہیں وہ بھی لالچ کی وجہ سے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لالچ میں آئے ہوئے پرندے دانہ دیکھ کر نہ صرف انسان کے قریب آ جاتے ہیں، بلکہ گرفتار ہو کر آزادی کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ پیراگراف سیکنڈ کافی اہم ہے۔ اب جو محمد عاقل ہیں ان کا رویہ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک سمجھدار آدمی تو تھے، دنیا کے معاملات کو بھی بڑی حد تک پہچانتے تھے،
انہیں حجن کے سستا مال بیچنے پر شک گزرا، مگر افسوس کہ وہ بھی لالچ میں آ گئے۔ مال مفت پر ان کا دل بھی لٹو، ان کی عقل یہ سمجھنے سے محروم رہی کہ ایک عورت جو ان کے لیے بالکل اجنبی ہے وہ ان کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتی ہے۔ ایسا معاشرہ یعنی جس میں اپنے بیگانے ہوں، اس میں ایک کاروباری اجنبی عورت اس کی بیوی کے ساتھ مخلص ہوگی، یہی نکتہ جس لالچ کے سبب محمد کامل نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے مزاج دار کو ایک قسم کا اشارہ دے دیا کہ وہ سستے داموں چیزیں خرید لیا کرے۔ یعنی اس میں یہ پہلو بھی نظر آتا ہے کہ مزاج دار بہو تو تھی ہی نہ سمجھ، بچوں کی سوچ کی حامل، لیکن لالچ ایک ایسی چیز ہے جس سے سنجیدہ اور جہاں دیدہ انسان جو ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اسے بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس لالچ کے چکر میں اپنا گھر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کس طرح تباہ کر لیتا ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی۔ محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ یعنی اس نے کہا یہ سارا کرشمہ جو ہے یہ ان دو لوگوں کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے اس کے شوہر سے اس کے اچھے موڈ میں جو ہے وہ اتنی دیر گفتگو ہوئی۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، یعنی اس نے اپنی ملازمہ کو بھیجا اور حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ یعنی اس طرح دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے گھل مل گئیں۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا۔ محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ یہ نہ سمجھا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً حجن کے آنے کی ممانعت کرتا، یعنی اس کو روکتا کہ اس عورت سے وہ میل ملاقات نہ کرے، اس کو گھر میں نہ بلائے، سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، اس کو واپس دلا دیتا۔ مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ وہ اس طے کو سمجھتی، اتنی اس بات کو وہ سمجھ سکتی، اس حقیقت کو سمجھ سکتی، اندر کی بات کو سمجھ سکتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ یعنی اس نے چونکہ پوچھنا تھا کہ سستا مال کس نہ کس طرح وہ اس کو دکھائے، اس کو خریدے، ٹھیک ہے، خوش ہو، اور پھر اپنے شوہر کو بتائے کہ دیکھیے اس نے کتنا بڑا مارکا جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی، یعنی اس کو چسکا پڑ گیا، عادت لگ گئی ہے اس کو۔ کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں، یعنی کوئی چیز تمہارے ڈھب کی، یعنی تمہارے مطلب کی، یعنی جو چیز تمہاری پسند کی ہو، تمہیں اچھی لگے، کوئی چیز جب ایسی ہوگی تمہارے پاس لاؤں گی۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی، جھوٹے یعنی مصنوعی نقلی موتیوں کی ایک جوڑی لائی، اور کہا لو بھی خود بیگم کی نتھ کے موتی ہیں، ناک میں پہننے والا زیور نتھ، نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی، لٹو ہو گیا جوہری اس پر، یعنی فری 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ دیتا تھا، یعنی اس کو 200 روپے میں وہ جوہری اس کو خریدنا چاہ رہا تھا، حالانکہ وہ نقلی ہوتے ہیں۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ یعنی وہ نقلی موتیوں کی جوڑی جو اس کو کہانی سناتی ہے کہ یہ کہاں 1000 کی تھی، پھر کوئی اس کو 200 روپے میں خرید رہا تھا، میں 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پونچیاں بیچ کر لے لو، یعنی جو تمہاری کلائیوں میں جو تم نے زیور پہن رکھا ہے اس کو بیچ کر لے لو، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے، کیونکہ وہ اس کا زیور جو اس سے ہتھیانا چاہ رہی ہوتی ہے اور اس بدلے میں سے کہتی ہے کہ یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے ایسے ڈب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لیں، اپنا ڈبہ اٹھا لیں، اور حجن کو پونچیاں نکال حوالے کر دی۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے، یعنی اس میں کوئی احتیاط نہیں، کوئی ترتیب سے نہیں رکھا ہوا۔
بیٹی دگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، یعنی جو تمہارے گلے کا زیور ہے اس میں ڈورا نہیں ڈالا ہوا وہ ڈلواؤ، بالی پتے، گلو بند، بازو بند میلے چاکٹ ہو گئے، یعنی وہ کہتی بہت زیادہ میلے ہوئے ہیں کہ یہ جو بالی پتے یعنی پتے کی شکل کی کانوں میں ڈالنے والی بالیاں کہتی بہت میلی ہو گئی ہیں، میل سونے کو کھا جاتا ہے، ان کو اجلواؤ، ان کو کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ کس طرح دھلواؤ ان کو، تاکہ یہ جو ہے وہ میل سونے کو نہ کھائے۔ مزاج دار نے اب چونکہ وہ تو جو ہے وہ اس کے منہ میں پانی آ رہا ہے، اس کے کسی نہ کسی طرح وہ اس کا زیور اس سے ہتھیا لے، اس بیوقوف عورت سے۔ مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، یعنی کون دلوائے، کون اس کا یہ کام کرے، ان سے کہتی ہوں، یعنی اپنے شوہر کا اس نے کہا، تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ حجن نے کہا اوئی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں۔ یہ کہتی جو موتی جو ہے یہ خرید و فروخت ہم بعد میں کرتے رہیں گے، جو تمہارا زیور جو ہے وہ دلوانے والا ہے وہ میں دلوا کے لا دیتی ہوں، جس میں ڈورا ڈالنے والا ہے وہ بھی میں۔ مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، یعنی وہ اس سے مزید اعتقاد کے لیے کہتے اپنی ملازمہ کو بھی رخصت کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی، یعنی وہ شخص جو زیورات میں ڈورے ڈالتا ہے کہتی میں اس کے پاس سے ڈورے ڈلوا دوں گی، اور یہ چونکہ اجلوانے کے لیے جو زیور دیا ہوگا اس کے پاس یہ حفاظت کے طور پر سنار کے پاس بیٹھی رہے گی۔ مزاج دار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن اس کے ساتھ چلی، گلی سے باہر نکلی۔ حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ کر لیں۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، نہیں وہ کہاں رہ گئی، اسی میں ہی ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو، اسی گٹری کے اندر باندھ کے رکھی ہوگی۔ پھر حجن آپ بولی ہے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی۔ ارے زلفن دوڑ کر جا جلدی سے لیا، یعنی زلفن کو اس نے واپس رخصت کر دیا کہ کسی جس کو وہ حفاظت کے طور پر ساتھ لائی تھی، اور اکبری بھی خوش تھی کہ اس کی ملازمہ اس کے ساتھ گئی ہے، اب کٹنی جو ہے وہ اس کو اپنا رنگ جو ہے وہ اس کو دکھانا تھا اسی طرح، اور اس کا زیور جو ہے وہ لوٹنا تھا۔ تو آگے ہم مزید